الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ شعراء کی آیت 217 سے درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سے پیچھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو اس آخری مرحلے میں ایک مرتبہ پھر بہت اچھی طرح سے خبردار کر دو۔ یہ جو انذر کا فعل ہے یہاں گویا آخری خبردار کرنے کے معنی میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ رسالت مآب کی دعوت زیادہ تر اپنے خاندان والوں کے لیے تھی۔ سب سے پہلے انہی کو بلا کر، جس طرح کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے اپنا پیغام ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر بھی زیادہ تر انہی سے خطاب کیا گیا تھا۔ مکے سے باہر آپ طائف تک گئے، لیکن آپ کی دعوت کا اصلی رخ انہی تک رہا، اور یہ بات آپ کو کہہ بھی دی گئی تھی کہ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی یہ جو بستی ہے مکے کی، ام القریٰ بستیوں کی ماں ہے، تمہارے انذار کا رخ اسی کی طرف رہنا چاہیے۔ یہاں پھر کہا گیا کہ اب معاملات ختم ہونے ہیں، تمہارے اعزاء ہیں، قریبی خاندان والے ہیں، ان کو خبردار کر دو۔ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے کا معاملہ کوئی سہل معاملہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ آخرت میں بھی بڑا خطرناک نکلے گا، اور اب دنیا میں چونکہ پیغمبر بھیج دیا ہے تو اس لیے یہاں بھی اس کے نتیجے میں عذاب آ جائے گا، اور ہم اس میں کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ تمہارے اقربا ہیں تو ہوا کریں، تم بھی اگر یہ رویہ اختیار کرو گے تو ہم پکڑ لیں گے۔ یہ بات پیچھے بیان ہو گئی تھی۔ اب فرمایا کہ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تمہارے خاندان کے یہ لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں، یعنی اس کے باوجود کہ پہلے دن سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اس وقت بھی ان کے سامنے ساری بات دوبارہ رکھ دی جائے، ان کو ایک مرتبہ پھر خبردار کر دیا جائے، اگر اس کے باوجود یہ لوگ تمہاری بات نہ مانیں تو پھر انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ یعنی یہ اظہار برات جس کے لیے یہی لفظ آیا ہے، انی بری مما تعملون، یعنی میرا اب تمہارے ساتھ پھر تعلق ختم ہوا۔ پیغمبر جس دعوت کے لیے مامور ہوتے ہیں اس میں آخری مرحلہ یہی ہے، جس کو ہجرت و برات کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اب تک تعلقات تھے، روابط تھے، بلکہ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے گھروں میں رہی ہیں، کوئی تعلقات میں رکھنا نہیں پیدا کیا جاتا، دعوت دی جاتی ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، جیسے کہ اب ہم کرتے ہیں۔ یعنی دنیا جب تک قائم ہے ہمارا تعلق اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اور دنیا کے ہر انسان کے ساتھ دعوت کا تعلق ہے۔ اس کے سوا کوئی اختیار ہمیں نہیں دیا گیا۔ صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ نہ لوگوں کی تکفیر کرنی ہے، نہ ان کو جہنم کی وعیدیں سنانی ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ خبردار کرتے رہو، بتاتے رہو کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، آخرت کی منادی کرتے رہو، یہی دین کی دعوت ہے۔ غلط فہمی ہے تو رفع کر دی جائے، کوئی مسئلہ ہے تو واضح کر دیا جائے۔ تو تعلیم، تلقین، دعوت یہی ہے جو تعلق ہمارا اب قیامت تک رہے گا۔ لیکن پیغمبر کے معاملے میں قرآن نے بتایا ہے کہ ایک آخری مرحلہ آ جاتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں مہلت ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب مہلت ختم کر دیتے ہیں تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس میں پھر روابط توڑ دیے جاتے ہیں۔
قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ مرحلہ جب آ گیا تھا تو لوگوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ اب وہ نہ کاروبار کریں گے، نہ معاملات رکھیں گے، نہ تعلقات برقرار رہیں گے۔ اگر کوئی نکاح کے رشتے بھی قائم ہیں تو مہر واپس کر کے وہ توڑ دیے جائیں گے۔ تو یہ وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فین اسوق، یعنی تمہارے خاندان کے یہ لوگ اگر اس سب کچھ کے باوجود، یعنی جس پہلو سے ان کو سمجھا دیا ہے، تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو پھر انہیں صاف صاف بتا دیا جائے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، یعنی میرا معاملہ تمہارے ساتھ اب ختم ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اپنی دعوت کے اس مرحلے میں، یعنی یہ مرحلہ جو اب آخری مرحلہ ہے جس میں ہجرت ہونی ہے، برات ہونی ہے، قوم کو چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ کا فیصلہ صادر ہونا ہے، اس مرحلے میں اس عزیز و حکیم پر بھروسہ رکھو، یعنی وہ زبردست، وہ سراسر رحمت، پروردگار پر بھروسہ رکھو۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی جب تمہارے لیے ہجرت اور تمہارے مکذبین کے لیے عذاب کا مرحلہ قریب آ رہا ہے، پیغمبر کو ہجرت کرنی ہے اور مکذبین یعنی جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے، انکار کرنے والے، ان کے لیے عذاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی جب تمہارے لیے ہجرت اور تمہارے مکذبین کے لیے عذاب کا مرحلہ قریب آ رہا ہے، یہ مرحلہ چونکہ پیغمبر کے لیے نہایت کٹھن ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، یعنی اس میں دونوں پہلو نہایت کٹھن ہو جاتے ہیں۔ اپنا وطن چھوڑنا، اپنی جگہ چھوڑنا، کسی دوسری جگہ جا کے مستقر بنانا، معلوم نہیں وہاں کیا حالات پیش آئیں گے، وہاں کے لوگ کیا معاملہ کریں گے، اور پھر اپنے سامنے اپنے اعزہ اقربا اپنی قوم کو عذاب کی زد میں آتے ہوئے دیکھنا، تو یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ چونکہ پیغمبر کے لیے نہایت کٹھن ہوتا ہے، اس لیے آگے ہدایت فرمائی ہے کہ اس میں اس پروردگار پر بھروسہ رکھو جو عزیز ہے۔ عزیز ہے یعنی زبردست ہے، عربی زبان میں عزیز کا مطلب ہے زبردست۔ اس میں اس پروردگار پر بھروسہ رکھو جو عزیز ہے، لہٰذا عذاب کا فیصلہ کرے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوگا، یعنی وہ جس دن یہ فیصلہ کر لے گا تو پھر کسی کی آہوزاری بھی کام نہیں آئے گی، جزا فضا بھی کام نہیں آئے گی، تعلقات بھی کام نہیں آئیں گے، روابط بھی کام نہیں آئیں گے، پھر اس کا فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ اس مرحلے میں یعنی جب کہ تمہاری قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے اور تمہیں اس سے پہلے اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر جانی ہے، تو اس میں بھروسہ کس پر رکھو؟ اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر، اور اپنے بندوں کے لیے رحیم و شفیق بھی ہے، یعنی وہ زبردست ہے، عزیز ہے، اس کے ساتھ رحیم و شفیق بھی ہے، لہٰذا انہیں بھی لازماً نوازے گا اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ بن سکے گا۔ دونوں نتیجے مکذبین، منکرین اس کے پھر نکل آتے ہیں، یعنی والے وہ عذاب کی زد میں، منکرین اس کا انکار کرنے والے، اسے جھٹلانے والے وہ عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ پچھلے قوموں کا حوالہ دے کے بیان کیا، اور پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کے لیے نجات ہوتی ہے، سرفرازی ہوتی ہے، پھر زمین کی بادشاہی ان کو منتقل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو چونکہ ہوتے ہیں، تو ایک کے لیے اپنی صفت عزیز کا حوالہ دیا اور دوسری کے لیے اپنی صفت رحیم کا حوالہ دیا، یعنی وہ رحیم بھی ہے، وہ شفیق بھی ہے، اور جب وہ رحیم و شفیق ہے تو اپنے بندوں کو ان کی کارکردگی کا صلہ دے گا، ان پر کرم فرمائے گا، ان سے جو وعدے اس نے کیے ہیں خیر کے وعدے وہ پورے کرے گا، اور وہ زبردست ہے، اس لیے یہ اس کو دبا نہیں دیں گے۔ وہ جب اپنا فیصلہ سنائے گا تو ان کی ساری قوت و شوکت کے باوجود وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ ھو السمیع العلیم۔ اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے جانے اور آنے کو دیکھتا ہے، بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ یہ بہت ہی التفات کا مضمون ہے، یعنی اے اللہ کے پیغمبر،
ہم نے آپ کو کوئی بلا نہیں دیا ہوا؟ یہ آخری مرحلہ بے شک بڑا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن جب آپ رات میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر نوافل کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جب اسی مسجد میں گیز و پیش تمہارے ساتھی بھی اسی طرح سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو تمہارا ان میں آنا اور جانا بھی ہم دیکھتے ہیں، تمہارا سجدہ ریز ہونا بھی دیکھتے ہیں، تہجد کے نوافل کے لیے اٹھنا بھی دیکھتے ہیں، یہ سب ہماری نگاہ میں ہے۔ گویا تسلی دی کہ تمہارے اعمال بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تمہاری سرگرمیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہاں جو پروردگار عالم کے ساتھ تعلق میں ترقی ہے اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، تمہارے ساتھی جس طریقے سے اللہ پروردگار عالم کو یاد کرتے، اس کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ان سے بھی ہم واقف ہیں، بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ یعنی اس میں کیا شبہ ہے کہ جس پروردگار نے تمہیں بھیجا ہے وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سن بھی رہا ہے، اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی غایت درجہ التفات کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہاں جو فرمایا نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، پروردگار دیکھتا ہے، تم تہجد کے لیے اٹھتے ہو تو دیکھتا ہے، سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے، تو یہ دیکھنا اصل میں حد درجہ التفات، محبت اور تعلق کے ساتھ دیکھنا ہے، یعنی غایت درجہ التفات کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ اس آمد و شد کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دعا و مناجات میں مشغول دیکھنے کے لیے ان کے درمیان رکھتے تھے۔ یعنی جب رات کو رسالت مآب اٹھتے تھے تو کبھی کبھی باہر نکل کے دیکھتے تھے کہ مسجد میں کیا اللہ کے اور بندے بھی آئے ہیں، کیا وہ بھی اسی طریقے سے دعا و مناجات میں مشغول ہیں، وہ بھی اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کیا ان مشکل حالات میں وہ بھی اسی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو بھی ایک طرح سے مسرت ہوتی تھی کہ میں نے جو دعوت دی، جو پیغام پہنچایا ہے، جس کی چیز کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے، اور ان کے ہاں ہر لحاظ سے گویا دین میں اپنی پاکیزگی میں ترقی کا اہتمام ہے، اور وہ اس کے لیے جو کچھ کرنا ضروری ہے وہ کر رہے ہیں، اور اللہ پروردگار عالم کی سچی معرفت کے ساتھ اپنا تعلق اس کی بارگاہ میں استوار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کو رسول اللہ دیکھتے تھے۔ اہل ذوق اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی شب خیزی، فکر مندی اور ذکر و عبادت میں مشغولیت کی یہ کس قدر دل نواز انداز میں تحسین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت محبت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہم کوئی بیگانہ نہیں ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں، تمہاری نمازیں پڑھنے کو دیکھتے ہیں، تمہیں سجدہ ریز ہوتے دیکھتے ہیں، تمہیں تہجد کے لیے اٹھتا دیکھتے ہیں۔ تم جب اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے کبھی باہر جاتے ہو، کبھی اندر آتے ہو، تمہاری آمد و شد کو دیکھتے ہیں۔ آیت میں اس کے لیے تقلب و کفی الساجدین کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے ہینہ تقوم کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ فی الواقع آپ کا تہجد کی نماز ہی کے لیے اٹھنا ہے۔ یعنی اس میں الفاظ کی دلالت اتنی واضح اور اتنی عمدہ ہے کہ گویا پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اے پیغمبر تم بھی اٹھتے ہو، تمہارے ساتھی بھی دعا و مناجات میں مصروف ہوتے ہیں، پھر تم ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو اور کبھی اندر آ کے خود نماز میں مشغول ہو جاتے ہو۔ ہم تمہارا یہ آنا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جانا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود شب کی دعا و مناجات کا اہتمام فرماتے تھے، یہ بات میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ تہجد کی نماز رسول اللہ کے لیے لازم تھی۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے سورہ مزمل میں بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہ جب پیغمبری کی ذمہ داری انجام دینی ہے تو اس کے لیے تیاری یہی ہے۔ خاص طور پر تاکید فرمائی ہے کہ رات میں اٹھا کرو، اس لیے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو مصروفیت ہوگی، لوگوں سے ملنا ہے، دعوت پہنچانی ہے، رات میں اٹھا کرو اور اٹھ کر رات میں دعا و مناجات کیا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ یہی وہ تیاری ہے جو اس بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کرنی ہے، جس کو پھر اسی سورہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
ہم ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالنے والے ہیں، اس کے لیے تیاری اسی طرح ہوگی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود شب کی دعا و مناجات کا اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے، اور وقتاً فوقتاً آپ مسجد میں جا کر یہ روح پرور منظر دیکھتے بھی تھے کہ لوگ دعا و عبادت میں مشغول ہیں۔ گھروں میں چونکہ بہت کم جگہ ہوتی تھی تو لوگ مسجد ہی میں آ جاتے تھے، وہیں نوافل پڑھتے تھے۔ یہ رمضان میں جو معاملہ ہوا وہ بھی اسی طرح ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ جبریل آ کے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے اور رسول اللہ سنتے تھے۔ مدینہ میں 10 سال تک یہی معمول رہا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آخری 2 سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا گیا، اور اس میں جبریل امین نے 2 مرتبہ اسی طرح قرآن مجید پورے کے پورے قرآن مجید کی تلاوت آ کے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اہتمام میں مسجد میں موجود تھے کہ غالباً جو معتکف تھا، یعنی جو جگہ بنائی گئی تھی مسجد میں گھاس پھوس کی، ایک کوٹھڑی سی بنا لی جاتی تھی، اس میں آپ اعتکاف کرتے تھے، تو اس سے باہر نکل آئے۔ گرمی کا موسم تھا، باہر نکل آئے اور آپ نے نماز باہر نکل کے مسجد میں پڑھنی شروع کر دی۔ یہ تہجدی کی نماز تھی۔ اس میں صحابہ کرام جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ باہر پڑھ رہے ہیں تو شریک ہو گئے، اور یہی معاملہ 2-3 دن ہوا۔ یہ کوئی الگ نماز نہیں تھی، تہجدی کی نماز۔ اسی طرح اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے، اور وقتاً فوقتاً آپ مسجد میں جا کر یہ روح پرور منظر دیکھتے بھی تھے کہ لوگ دعا و عبادت میں مشغول ہیں۔ اوپر آیت 215 میں آپ کو مومنین کے باب میں یہ ہدایت جو فرمائی گئی کہ ان کو اپنی شفقت کے بازوؤں کے نیچے رکھو۔ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ تر غربا تھے، تو اس وجہ سے وہ عمراء کی طعن و تشنیع کا ہدف بھی بنتے رہتے تھے، وہ ان کی تحقیر کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، غلام اور زیر دست، نہ کھانے کو کچھ نہ پہننے کچھ، یہ تمہارے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر رسول اللہ کو ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیے، اپنی شفقت کے بازو ان پر نیچے رکھیں۔ یہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے کہ آپ کی طرح آپ کے ساتھی بھی پوری طرح چوکنے اور بیدار رہیں۔ انجیلوں میں سیدنا مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ جب آزمائش کا آخری مرحلہ آیا، یعنی جس دن فیصلہ ہو گیا کہ اب انہیں صلیب دے دی جائے گی، تو اس رات وہ کوہ زیتون پر آ گئے تھے، اور اس میں ان کے کوئی 10-12 شاگرد اکٹھے تھے، حواری۔ انجیلوں میں سیدنا مسیح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آزمائش کا آخری مرحلہ آیا ہے تو وہ ایک پہاڑی پر جا کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی قوم کے لیے آخری مرتبہ اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کی ہے، اور اپنے شاگردوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ جاگیں اور دعا کریں کہ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو آخری زمانے میں جب اللہ کا فیصلہ آنے والا ہوتا ہے تو پیغمبر اسی طرح سے دعائیں کرتے ہیں اپنی امت کے لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ جن کو ہم نے پیغام پہنچایا ہے ان کو ہدایت یاب ہونے کی توفیق حاصل ہو جائے اور یہ عذاب ٹل جائے۔ سیدنا مسیح کی وہ دعائیں متی کی انجیل کے آخر میں آپ دیکھیے تو بڑے درد و سوز کے ساتھ انہوں نے اس وقت اللہ پروردگار عالم کو پکارا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ کل فیصلہ ہونے والا ہے۔ آزمائش کا آخری مرحلہ آیا ہے تو وہ یعنی سیدنا مسیح ایک پہاڑی پر جا کر دعا میں مشغول ہو گئے، اور اپنے شاگردوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ جاگیں اور دعا کریں کہ فتنے میں نہ پڑیں۔ پھر وہ بار بار اپنے شاگردوں کے پاس یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ دعا کر رہے ہیں یا نہیں۔ شاگرد سو جاتے تو ان کو بار بار جگاتے کہ دعا کرو تاکہ فتنے سے محفوظ رہو۔ تو رسول اللہ کا بھی آخری زمانے میں یہی معمول تھا، کیونکہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ کب اللہ کا آخری فیصلہ صادر ہو جائے، کب سب معاملات ختم ہو جائیں۔ هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین،
لوگو یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ پیچھے بیان کیا ہے کہ شیاطین کا اس طرح کے پاکیزہ کلام سے کیا تعلق، اور ان میں یہ اشارہ کہاں کہ وہ یہ کلام لے کے اترے۔ ان کو تو جب وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کھدیڑ مارا جاتا ہے۔ لوگوں یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں، یعنی یہ جس کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے گزرتی ہیں، جس کے ساتھی بھی اللہ پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ اس پر شیطان اترتے ہیں۔ تو آپ فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ یعنی یہ جو تم منہ بھر کے بات کر دیتے ہو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ شیاطین جن پر اترتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک نثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ہر لپاٹیے بدکار پر اترتے ہیں۔ یعنی شیاطین جن پر اترتے ہیں وہ اس سیرت و کردار کے لوگ نہیں ہوتے، وہ اس طرح اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہوتے، وہ لپاٹیے اور بدکار ہوتے ہیں۔ وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں گویا غیب سے کچھ سن رہے ہیں۔ یہ جو کان لگانا ہے، وہ آواز آ رہی ہے، ہاتف غیب پکار رہا ہے، یہ کاہنوں کے طریقے ہیں، اور اس زمانے میں یہ کاہن لوگ اسی طرح سے غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان پر زیادہ تر شیاطین ہی اترتے تھے۔ تو قرآن نے ان کی تصویر کھینچی کہ شیاطین جن پر اترتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یہ ان کاہنوں کی تصویر ہے جو اس زمانے کے عرب میں اکثر دیکھے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں کے متصوفین، یہ جو صوفیوں میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور عاملوں کی تصویر بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ بتائی ہے کہ یہ افاق یعنی بالکل لاغی، دروغ باف اور لپاٹیے ہوتے ہیں، جھوٹ بولیں گے، طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے بنا کے بیان کر دیں گے، اور ایسی ایسی بانگیاں ہانکیں گے کہ آدمی حیران ہوگا۔ یہ سادہ لوحوں کو بیوقوف بنانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے ہیں، اور پھر اس دعوے کے ساتھ ان کو پیش کرتے ہیں کہ یہ باتیں ان پر غیب سے القاء ہوتی ہیں۔ ان کی دوسری صفت اسیم بیان ہوئی ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے یہ ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہیں۔ آخر میں ان کے اس بھگل کی تصویر پیش کی گئی ہے جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ لوگ اختیار کرتے تھے۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ احمق لوگ جب کسی معاملے میں غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے ان سے رجوع کرتے تو یہ لوگ کچھ عملیات سفلیہ کے ساتھ مراقبہ کرتے، یعنی کافی دیر کے لیے سر جھکا کے بیٹھ گئے ہیں، اور پھر ایک مکفّہ کلام کی صورت میں جو اکثر بالکل بے معنی یا ذو معنی ہوتا، یعنی بظاہر تو بڑے اس میں کافی بڑی ردیفیں ہوتی لیکن بالکل بے معنی کلام ہوتا، اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے بیان کر دیتے، اپنا الہام پیش کرتے کہ یہ ان پر غیب سے فلاں جن نے القاء کیا ہے۔ ان کے اس مراقبے کو یہاں القاء سمع سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ وہ مراقبے میں اس طرح بیٹھتے گویا ہاتف غیب سے کوئی بات سننے کے لیے کان لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی جب میڈیٹیشن کے لیے یا مراقبے کے لیے بیٹھتے تو کچھ ایسا انداز ہوتا کہ بس آواز آنے ہی والی ہے، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی گویا قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں جن پر شیاطین اترتے ہیں۔ وہ شیاطین کو بلانے کی خود تغو کرتے ہیں، وہ غیب جاننے کے لیے خود بیتاب ہوتے ہیں، وہ غیب جاننے کے لیے خود مراقبے کرتے ہیں، خود چلے کھینچتے ہیں، ان کے ہاں اس کی شدید خواہش ہوتی ہے، اور سیرت و کردار کے اعتبار سے انتہائی پست ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہیں جن پر شیاطین اترا کرتے ہیں۔ تو یہ فرمانے کے بعد اب یہ کہا کہ رہ گئی یہ بات کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ کوئی شاعر ہے، اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، یعنی کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی یہ کہتے کہ شیاطین اترتے ہیں، اس طرح کی احمقانہ باتیں اکثر و بیشتر کہتے رہتے تھے۔ تو جس وقت یہ جھوٹ بولتے تھے، خاص طور پر کاہن لوگ، تو جھوٹ بولتے وقت
لوگوں کو تاثر یہ دیتے تھے کہ یہ تو گویا آسمان کی وحی اور الہام ہے جو ہو رہا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی بعض تو فی الواقع اپنے عملیات سفلیہ کے ذریعے سے شیاطین جن کے ساتھ کچھ رابطہ پیدا کر لیتے اور ان سے الہام پاتے ہیں، لیکن اکثر اپنے اس پیشہ کہانت میں بھی سچے نہیں ہوتے، محض عوام فریبی کے لیے اپنے آپ کو کاہن بنا کر پیش کرتے اور غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ تو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان میں سے اکثر کا حال یہ ہوتا ہے، وہ ہر لپاٹیے بدکار پر اترتے ہیں، وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں گویا غیب سے کچھ سن رہے ہیں، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا فی الواقع جنات وغیرہ سے رابطہ ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ کہانت کی دکان لگائے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو تھا جس کا قرآن نے آخر میں بہت سخت لب و لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد اب شاعروں کو لیا۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، یہ دوسرا الزام تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ بات وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ جو بلاغت و جزالت ان کے کلام میں دیکھ رہے ہو وہ اسی طرح کی بلاغت و جزالت ہے جو ہمارے شاعروں کے کلام میں بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ کا در و بست ہے، یہ جو حسن بیان ہے، یہ جو بلیغ الفاظ ہیں، یہ جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں اور یہ قرآن نازل کرتے سمے سناتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی چیز ہے جیسے ہمارے شاعروں کے ہاں بھی سب خوبیاں ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ان بڑے شاعروں کے کلام میں جن کے ساتھ جنات ہوتے ہیں جو انہیں شعر الہام کرتے ہیں، اسے آنسوئے افلاک کی کوئی چیز قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہے، وہی جنات ہیں، ان سے ربط ضبط ان کا بھی ہو گیا ہے، ان کو اب خدا کا پیغمبر مان لیں اور اس کو وہی مان لیں، یہ ایسے فضول باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ کہتے تھے وہ۔ تو اب اس کے جواب میں فرمایا اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یعنی یہ پیغمبر کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، کبھی دیکھا ہے تم نے کہ ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں کیا تغیرات آئے ہیں، وہ کیا سے کیا بن گئے ہیں؟ شاعروں کے پیچھے اسی طرح کے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تقابل میں فرمایا ہے کہ شاعروں کے پیرو تو سیرت و کردار کے لحاظ سے ایسے مہو آفتاب اور سجدوں میں راتیں بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔ پیچھے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی کس طرح اپنی راتیں بسر کرتے ہیں، اور اب یہ بتایا کہ کیا شاعروں کی پیروی کرنے والوں کو بھی کبھی اس طرح دیکھا ہے؟ تم شاعروں کو بھی جانتے ہو اور ان کے پیرووں کو بھی، ان میں سے تو ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر اوباش، گمراہ، دین و اخلاق کی بندشوں سے آزاد اور جذبات و خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ کسی شاعر کو دیکھ لو، اس کے پیرووں کو دیکھ لو، کیا اندھے ہو گئے ہو کہ ان دونوں گروہوں کا یہ کھلا کھلا فرق و امتیاز بھی دیکھ نہیں پاتے ہو؟ تو پہلی چیز یہ فرمائی کہ کیا ایسی عقل اور مت ماری گئی ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی دیکھتے ہو اور شاعروں کے ساتھیوں کو بھی دیکھتے ہو؟ کیا تعلق ہے ان دونوں کا؟ تو پہلی بات یہ فرمائی شاعروں کے بارے میں۔ پھر فرمایا کہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے رہے، اور الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ یہ قرآن کے تقابل میں فرمایا ہے کہ اسے شاعری کہتے ہو۔ یہ حاشیہ لکھا ہے میں نے کہ قرآن مجید کو آخر شاعری قرار دیتے وقت کچھ تھوڑے دو لمحے کے لیے سوچو، یہ قرآن کے تقابل میں فرمایا ہے کہ اسے شاعری کہتے ہو، کہاں اس کی ہمرنگی یعنی قرآن کی، کہاں اس کی ہمرنگی اور ہمہ ہنگی کہ ہر آیت اپنے معین ہدف اور طے شدہ مقصد کے تحت صادر ہوتی ہے، اس میں کسی جگہ کوئی تضاد و تخالف نہیں ہوتا، اس کے مضامین باہم مربوط، نہایت جچے تلے، دو ٹوک
سراسر دانش و حکمت اور ہر جگہ اپنے اندر راستی، حق اور خیر و صلاح کی دعوت لیے ہوتے. یہ قرآن ہے. اور کہاں تمہارے شاعر کہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے. تو ایک گویا معیار سامنے رکھ دیا کہ تم شاعر کہتے ہو، تو کبھی تم نے غور کرنے کی زحمت کی ہے کہ شاعر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں؟ کیا بات اپنی زبان سے نکالتے ہو؟ ذرا ان کے پیروں کا تقابل کر کے دیکھو، ان کے کلام کی ہم رنگی دیکھو، یہ کس طرح سے ایک ایک پہلو سے اپنے فکر کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، اس کا مشاہدہ کرو. پھر ان کو دیکھو کہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. ایک قافیہ مل گیا ادھر چلے گئے، دوسرا مل گیا ادھر چلے گئے. اور یہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے کہے پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اس میں بعض اور پہلو بھی بڑی اہم ہیں، ان کو اگلی نشست میں دیکھیں گے. وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.